حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان اگر تو نے ہمیں ملنے کے لیے اتنا سفر کیا ہے تو پھر ایسے کرنا، اپنے مالک سے بات کر، اس سے آزادی حاصل کر لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بات کی اپنے مالک سے کہ تو مجھے رہا کر دے، آزاد کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیرے جیسا عقل مند بندہ اسے کون چھوڑتا ہے، لیکن اگر پھر بھی تو چاہے نا کہ تجھے رہائی مل جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے، 300 کھجوروں کے درخت لگا، جب وہ بڑے ہو جائیں، انہیں پھل لگ جائے تو پھر تمہیں آزادی مل سکتی ہے۔ 300 کھجوروں کے پودے لگیں، جوان ہو جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے پریشان تھے، یا رسول اللہ، اس نے شرط ہی بڑی مشکل سی لگا دی ہے، اب 300 پودے لگانے ہیں، کئی سال لگ جائیں گے انہیں بڑے ہونے میں، اسے پھر پھل لگے گا، پھر 300 لگائیں گے، وہ کتنے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، کئی نہیں ہو سکیں گے، تو بڑا مشکل سا کام ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا بھی تم ایسے کرو نا، سلمان کی مدد کرو، تم جاؤ، تم کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے پودے یا کلمے وہ جمع کر کے لاؤ۔ اب صحابہ گئے، کوئی 10 کلمے لے آیا، کوئی 20 اکٹھی کر کے لے آیا، کوئی 2 لے آیا۔ اب 2-4 گھنٹوں کے اندر 300 کھجور کی کلمیں تھیں، وہ اکٹھی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ پکڑاتے گئے اور حضور علیہ السلام اس کی زمین میں 300 درختوں کھجور کے جو پودے تھے حضور علیہ السلام نے لگا دیے، پھر دعا کر دی۔ اب 1 سال کے اندر اندر وہ جو باغ کے جتنے پودے نبی پاک علیہ السلام نے لگائے تھے 300، وہ 300 کے 300 سارے بڑے بھی ہو گئے، انہیں پھل بھی لگ گیا۔ اب اسے آزادی ملنا تھی، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس نے یہ شرط بھی رکھی تھی بھی مجھے اتنی مقدار میں سونا بھی ملے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ جاؤ تم کسی جگہ سے سونا تلاش کر کے لاؤ۔ اب ہم آپ کو کہیں بھی آپ بھی جائیں اور باہر سے کہیں سے سونا تلاش کر کے لاؤ تو ہر بندہ سوچے دادی ایتھے کو گلی چ سونا تھوڑا پیا جگہ مل جانا ہے۔ ہم اپنی یہ آبادی ہے، ساتھ میں ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، سارا ٹاؤن شپ کا ایریا، بندہ اس نیت سے سفر کرے بھئی سونا کسی جگہ سے ہمیں مل جائے تو لوگ ہمیں عجیب ہی کہیں گے بھی سونا کتنے لب رہے ہیں تم۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اسی باہروں تلاش کرن جائیے تو سانو مدینے چو کتنے سونا لبنا ہے، بس محبت کیا ہے، ایمان کیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ سونا تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کس گلی چو تلاش کرنا ہے، کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، چل نکلے، جدھر جس کا منہ آیا چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آ گئے، اس کے بعد تھوڑا سا مقدار سونا اسے مل گیا اور مل ہی جانا تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ اب اس کا وزن کیا تو اتنا ہی ہوا جتنا اس نے کہا تھا، اب اتنی مقدار میں سونا مجھے دو۔ کھجوروں کے درخت بھی مل گئے، سونا بھی ملا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزادی ہو گئی۔ اب وہ بندہ کہاں سے چلا ہے، ایران کا رہنے والا ہے، کیسے کیسے مدینہ میں آ گیا۔ کسی بھی علاقے میں بندے کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو بندے کو بڑی اداسی ہو جاتی ہے۔ شام ہو جاتی، عشاء ہو جاتی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتی، میرا فلاں چچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار، فلاں میرا بھائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے۔ یہاں جتنے لوگ مدینہ میں ہے، کوئی مکے کا ہے، کوئی مدینے کا ہے، کوئی قرب و جوار طائف کا ہے، یہ لوگ ہیں، یہ ایران سے آئے ہیں، ان کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اس کی برادری کوئی نہیں، بیٹھے رو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا سلمان کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا کوئی خاندان رشتہ دار برادری والا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا السلمان منا اہل البیت، آج سے سلمان فارسی کو میں اپنی اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ درد بانٹنے بھی تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد پھر بس ہے نا جی۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کی نوکری خدمت کی برکت سے اتنا نوازا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہیں مدائن کا گورنر بنا دیا گیا۔ کہاں غلام،
اور کہاں پھر گورنری. آپ نے خط لکھا کہ میں مدائن والوں کے پاس گورنر بھیج رہا ہوں، ذرا فلاں دن گورنر میرا پہنچ جائے گا. حضرت سلمان فارسی گدھے کی سواری، یہ گورنر صاحب جا رہے ہیں، ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ، اس میں روٹی کے خشک ٹکڑے، تھوڑا پانی ڈالا ہے، چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور گلے میں ایک کپڑے کا تھیلا یہ لے کر گئے. تو سامنے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے گورنر کا استقبال کرنا تھا. حضرت سلمان فارسی وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، گزر گئے. انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ ہمارا گورنر ہے. آپ آگے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی 2-4 بندے اور آئے اس رستے سے، تو لوگوں نے کہا یار مدینہ سے ہمیں خط آیا تھا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کا کہ تمہارا گورنر آ رہا ہے، اور گورنر ابھی آئے نہیں. انہوں نے کہا وہ پہلے ایک بندہ ایک گدھے پر سوار وہاں سے گزرا نہیں، تمہارے قریب سے گزرا. انہوں نے بتایا وہی تو تمہارے گورنر تھے حضرت سلمان فارسی جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ گورنر ہی ہیں. تم انہیں پہچان نہیں سکے. اب وہ گورنر رہے 2 یا 3 سال، بڑے زرخیز علاقے کے گورنر رہے. اب اس کے دوران بھی ان کی درویشی سبحان اللہ ایسی تھی کہ رستے میں گزرتے ایک دفعہ کسی بندے نے سمجھا بھی شاید یہ کوئی فقیر ہیں یا کوئی مزدور ہے، ابھی پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں. اس نے کہا کہ وہ جانے والے مزدوری کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی ہیں گورنر. انہوں نے کہا جی کر لیں گے، مزدوری کرنی تھی آئے ہم. انہوں نے کہا میرا سامان چک فلاں جگہ تے چھڈا. حضرت سلمان فارسی نے سامان اٹھایا، کندھے پہ رکھا، چل بھائی. اب وہ بندہ پیچھے ہے جس کا سامان ہے، سلمان فارسی آگے گئے. تھوڑا گیا تو کسی بندے نے پہچان لی. اس نے کہا یا حضرت امیر، وہ یہ سامان ہمیں دیا ہوتا ہم چھوڑ آتے. گورنر صاحب آپ سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. اب اس بندے کو پتا چلا ہے یہ گورنر ہے. اس نے کہا جی یہ گورنر ہے. اب وہ کہنے لگا، منتیں کرنے لگا زور، مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں پہچانا، مجھے دے دو. فرمایا نہیں، تیرا میرا معاہدہ ہوا ہے کہ میں یہ سامان وہاں تک چھوڑوں گا تو میں چھوڑ کے پھر ہی دم لوں گا. اتنی سادہ زندگی. 2-3 سال گورنری کے بعد واپس پلٹ کے مدینہ آئے. امیر المومنین عمر بن خطاب استقبال کے لیے گئے. اے سلمان، وہ 3 سال مدائن کے صوبے کا گورنر رہا ہے، ذرا بتا نا کتنی جائیداد اکٹھی کی ہے، کتنے پلاٹ ہیں، کتنے اونٹ گھوڑے جمع کر لیے، کتنے مربع بنا لیے. آپ کے جملے سنیے گا. آپ فرمان لگے امیر المومنین آپ شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ جدو 3 سال پہلے گئے سی نا، اے گدھا میرے کول سی سواری واسطے، اے لکڑی دا پیالہ ہے یہ میرے پاس تھا، اور یہ میرا تھیلا جو کپڑے کا بنا ہوا تھا. 3 چیزیں تھی جب میں مدائن میں گیا تھا. 3 سال وہاں کا گورنر رہنے کے بعد پلٹ کے واپس آیا ہوں. یہ 3 چیزیں، یہ چوتھی کوئی شامل نہیں ہوئی.